نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علامات قیامت پر بات ہو رہی تھی۔ علامات قیامت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان علامات قیامت کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف لائے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ علامات قیامت کے بارے میں تھا اور وہ بیان اتنا طویل تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علامات قیامت بیان فرمانا شروع کیں تو حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے ممبر سے اترے اور آپ نے نماز پڑھائی اور دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں اسی سلسلے میں خطبہ دیتے رہے، بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں پھر علامات قیامت کے بارے میں بتاتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں اس خطبہ میں سب اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے تھے یا جو آئندہ ہونے والے تھے۔ حضرت زید فرماتے تھے کہ ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان واقعات کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتلایا ہو۔ جس نے یاد رکھا بس اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ بتلاتے ہیں۔ یہاں سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ہمیں ان علامات قیامت کے بارے میں علم ہونا چاہیے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے۔ یاد رکھیں علامات قیامت کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 علامات بعیدہ، نمبر 2 علامات متوسطہ اور نمبر 3 علامات قریبہ۔ علامات متوسطہ، علامات قریبہ میں بعد میں بتلاؤں گا، پہلی تعریف سنیں۔ علامات بعیدہ کس کو کہتے ہیں؟ علامات بعیدہ وہ علامات ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، انہیں علامات بعیدہ کہتے ہیں۔ اور علامات متوسطہ ان کو کہا جاتا ہے جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا۔ اور آخری قسم جو ہے وہ علامات قریبہ کی ہے۔ علامات قریبہ ان علامات کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل قرب قیامت میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ یہ بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے، اس لیے ان کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور علامات کبریٰ یعنی علامات قریبہ میں سے، علامات قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے سب سے پہلی علامت جو ظاہر ہونی ہے وہ ظہور مہدی ہے، اس کے بعد خروج دجال ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور دابۃ الارض ہے، زمین سے جانور کا نکلنا ہے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور سب سے آخر میں یمن سے نکلنے والی آگ ہے جو سب سے آخری نشانی ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ تو علامات کبریٰ ان کی ابتدا جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ الرضوان سے ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مہدی کا آنا اس پر اجماع امت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی مہدی نہیں آنا،
مہدی کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، کمزور ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو ضعیف احادیث بھی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک اصول سن لیں، ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث ضعیف ہو وہ بالکل قابل عمل نہ ہو، اسے تسلیم نہ کیا جاتا، ایسی بات نہیں ہے۔ محدثین کے ہاں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں کوئی ضعیف راوی ہے اور وہی روایت کسی اور سند کے ساتھ بھی آئی ہے، اس سند میں بھی کوئی ضعیف راوی ہے، وہی روایت تیسری سند کے ساتھ بھی آئی ہو، اس میں بھی کوئی ضعیف راوی ہو، تو محدثین کہتے ہیں جب دو اسناد مل جائیں، ان دونوں اسناد میں کوئی راوی ضعیف ہو، تو ان دونوں ضعیف اسناد کے ملنے کی وجہ سے یا تین اسناد، تین طریقے سے یہ حدیث آ جائے، اگرچہ وہ ضعیف راوی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اسناد آپس میں ملنے کی وجہ سے وہ ضعف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی روایت۔ لہٰذا لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ ضعیف حدیث بالکل قابل عمل نہیں ہوتی۔ اگر اس کی تائید کسی دوسری حدیث سے، تیسری حدیث سے ہو رہی ہو تو پھر ضعف ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ترمذی کے اندر جو حدیث آئی ہے یہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں، یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کی سند بھی کمزور ہے، لیکن چونکہ کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے تو اس لیے اس کا ضعف ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے سب علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا جائز ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو مہدی کا ظہور جو ہے اس پر اجماع امت ہے، اور یاد رکھیں جو اجماع سے نکلتا ہے وہ گمراہ شخص ہے۔ قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ آدم علیہ السلام کو سجدے کا جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، قرآن کہتا ہے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اجمعون، جمع ہو کر، یعنی گویا کہ ان کا اجماع ہو گیا سب نے۔ اس اجماع سے جو نکلا جس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو اللہ نے فرمایا ابلیس، کہ وہ ابلیس ہے۔ یہ ابلیس کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے کہ جس مسئلے پر امت جمع ہو چکی ہو، کوئی انسان اس کا انکار کرے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات گمراہی والی ہو، غلط ہو، اور پوری امت کے علماء اس پر اجماع کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو مہدی کا ظہور جو ہے اس پر اجماع ہے، اور علامات کبریٰ کی ابتدا مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث نسائی اور حاکم کے اندر آئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور درمیان میں مہدی ہوں۔ اس حدیث کو پھر سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کے ابتدا میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور درمیان میں مہدی علیہ الرضوان ہوں، وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آپ نازل ہوں گے، تو یہ فجر کا وقت ہوگا، یہ فجر کا وقت ہوگا۔ بعض احادیث میں عصر کے وقت کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے، لیکن زیادہ تر روایات جو ہیں وہ فجر کی نماز کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تمہارا امام جو ہے اس وقت مصلی پر پہنچ چکا ہوگا امامت کے لیے، تو اچانک لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام
2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہو رہے ہیں۔ تو آپ جب آئیں گے نماز کے لیے، آپ آگے بڑھیں گے، صف میں شامل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا امام ان کو کہے گا کہ آپ اللہ کے نبی، آئیے آپ امامت فرمائیں، نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھو، تم ہی ایک دوسرے کے امام ہو، یعنی امامت جو ہے وہ اس وقت تمہارا حق ہے، تم نماز پڑھاؤ۔ تو محدثین نے، صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے، تابعین نے، سلف صالحین نے اس امام سے مراد امام مہدی لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، وہ جو امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ تو مہدی کا ظہور جو ہے یہ ایک متفق عقیدہ ہے امت کا، لہٰذا اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ان کا ظہور جو ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، بہت ساری روایات ہیں، ان کا لب لباب یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں امام مہدی علیہ الرضوان دوران طواف ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے اور اپنا امام منتخب کریں گے انہیں۔ حدیث تو بڑی تفصیلی ہے کہ جب ان کو لوگ بیعت کے لیے زور دیں گے ان کو، تو وہ مدینہ شریف جائیں گے، پھر لوگ مدینہ میں ان کو تلاش کر لیں گے، پھر وہ مدینہ شریف سے پھر مکے آ جائیں گے، تو بالآخر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی۔ دوران طواف یہ بیعت ہوگی اور یہ مکۃ المکرمہ میں ہوگی۔ تو آج کی بات میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے، اور یہ متفق عقیدہ ہے پوری امت کا، اس پر اجماع ہے امت کا، اس سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ علامات قیامت کے بارے میں مزید گفتگو انشاءاللہ کسی اور مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔